جب ماہ صیام رمضان المبارک جلوہ گر ہوتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس موسم رحمت میں خاص عنایات اپنے بندوں پہ فرماتا ہے۔ ایک نفل ادا کرنے سے فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح راہ خدا میں 1 روپیہ دو گے تو 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح باقی نیکیاں بھی جتنی بھی ہم کرتے ہیں، وہ ایک نیکی کریں گے تو 70 گنا اجر ماہ صیام میں ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ اگر قرآن مجید پڑھ لیا تو 70 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوا۔ ماہ صیام میں چونکہ شیطان بندھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو نیکی کی طرف اگر لانا چاہیں تو اتنی رکاوٹیں نہیں ہوتی جتنی عام دنوں میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جو رات کو بڑا پکا ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ میں صبح وقت پہ اٹھوں گا اور نوافل بھی پڑھوں گا اور نماز بھی ادا کروں گا، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو انہیں یا تو جاگ نہیں آتی یا نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، بستر سے اٹھا نہیں جاتا۔ جبکہ وہی شخص انہوں نے صبح سبزی منڈی جانا ہو تو چھلانگ لگا کے اٹھتے ہیں اور سبزی منڈی پہنچتے بھی ہیں۔ سستی طبیعت کا کسل نہیں ہوتا۔ عمومی طور پہ ہم اپنے آپ کو بیمار تصور کر لیتے ہیں اور سستی اور کسل کا نام دے کر کے، بہانہ دے کر کے ہم کہتے ہیں کہ بس کیا کریں، ہم کو ارادہ کرتے ہیں روز لیکن ہم سے اٹھا نہیں جاتا، بس طبیعت اس طرح کی ہے، کسل ہے، سستی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ارادہ کرنے کے باوجود بھی صبح جب ہم اٹھ نہیں پاتے یا کوئی بھی نیکی کا کام ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ کرنے کے باوجود ارادہ ہی رہ جاتا ہے، ہم کر نہیں پاتے، تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ہم گناہ کر چکے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے ہم نیکی کی توفیق نہیں پاتے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی وجہ اس کی بیان فرمائی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے، اور توبہ بھی سچے دل سے کی جائے، رو رو کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور سچے دل سے جب توبہ کی جائے تو پھر سارے گناہ نہ صرف مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ ان کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو ماہ صیام کے اندر پختہ عزم کریں اور اس عزم کو عمل کی شکل دینے کے لیے سچی توبہ کریں کہ ہمارا یہ رمضان اس طرح سے گزرے، یہ مہینہ اس طرح سے بسر ہو کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیں، ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں اور ہم جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں اس مہینے کے، وہ ہم سمیٹ سکیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے انتظار میں میرے اور آپ کے آقا و مولا اپنی آنکھیں لگائے ہوتے تھے اور دن گن گن کے وقت گزارتے تھے کہ ماہ صیام آ رہا ہے۔ تو اس مہینے کا عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ استقبال کرو اور اس کو پلکوں پہ بٹھاؤ، اس کو دل پہ بٹھاؤ۔ اس مہینے کی تکریم یہ ہے کہ اس میں ہر برا کام چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص برا کام نہیں چھوڑتا اور روزے رکھتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ایک فرمان سن لیجئے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ فرمایا کہ جو جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے جو چلائی جاتی ہے، بلکہ یہ تزکیہ نفس کا موسم ہے، باطن کی صفائی کا موسم ہے، اور باطن کی صفائی نہیں ہوتی جب تک ہم کوشش کریں۔ آپ کے بدن پہ بہت ساری میل چڑھی ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے بدن کے ایک ایک عضو پہ میل، تو آپ پانی میں چھلانگ لگا کے باہر بھی آ جاتے ہیں تو میل نہیں اترتی، چلو کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور پڑ جاتا ہے،
لیکن میل نہیں اترے گی۔ میل کب اترے گی؟ جب آپ اپنے بدن کو مل مل کے اس کے اوپر صابن لگا کر کے اچھی طرح سے اس کو جب اتاریں گے محنت کوشش سے، تو پھر آپ کا بدن مہک جائے گا، ہلکا پھلکا ہو جائے گا، میل اتر جائے گی۔ یہ موسم رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کا می برسے گا، اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن حقیقی فائدہ وہی حاصل کرے گا جو اپنے گناہوں کو مل مل کے دھوئے گا اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اپنے من کے میل اتارنے ہیں، اپنے باطن کے میل اتارنے ہیں، اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش کرنی ہے۔ صلاۃ التراویح مسجد میں نہیں آ سکتے تو گھروں میں پڑھ لیجئے، جس طرح بڑی عمر والے لوگوں کو، بیمار لوگوں کو کہا گیا کہ آپ گھروں میں پڑھ لیں، بچوں کو کہا گیا، لیکن چھوڑیے گا نا، یہ رمضان المبارک کا خاص عمل ہے۔ آج کل دین بیزار طبقہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے مسجد پر، مدرسے پر، تراویح پر، ان چیزوں پر تبصرہ کر رہا ہے اور اتنا ہلکا ثابت کرنا چاہ رہا ہے ان امور کو، جس طرح یہ چیزیں ہوتی کچھ نہیں ہیں، جبکہ ماہ صیام کے قیام پر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے، تو اس دولت کو ضرور سمیٹیے گا، ضرور حاصل کیجئے گا، من کی ستھرائی، عفت اور پاکیزگی کا سامان کیجئے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں، اپنی حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔ روزہ صرف اکل و شرب سے رک جانے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے کانوں کو بھی روزہ دار بنانا ہوتا ہے، اپنی زبان کو بھی روزہ دار بنانا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی روزہ دار بنانا ہوتا ہے۔ تمہارا ایک ایک عمل، تمہارا ایک ایک رویہ، تمہاری ایک ایک حرکت، تمہاری ایک ایک سکنت روزے سے ہو جائے، تو یہ پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک جب روزہ دار ہوگا تو پھر وہی روزہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ سنو سنو، اگر روزہ ہو تو پھر اس کا جمال کیا ہے، اس کا پروٹوکول کیا ہے۔ فرمایا اللہ روزہ رکھنے کے لیے جو سحری کرنے بیٹھتے ہیں ان پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے کہ یہ بندہ اب روزہ رکھنے لگا ہے، اب اس کی آنکھ نہیں بھٹکے گی، اب اس کا خیال نہیں بہکے گا، اب اس کی سوچوں میں آوارگی نہیں آئے گی، اب اس کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، یہ غیبت نہیں کر سکتی، یہ کسی کا برا نہیں سوچ سکتا، اس کے اٹھنے والے قدم خیر کی طرف ہی جائیں گے اور اس کے اٹھنے والے ہاتھ ظلم، جبر اور جور سے باز رہیں گے۔ اب یہ اپنے آپ کو روزے کے حصار میں لے کے آ رہا ہے اور تقوی کے نور سے مالا مال ہو رہا ہے، تو اللہ خود بھی اور فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے، میرا بندہ سحری کرنے بیٹھا ہے، تم اس کے اوپر رحمت نچاور کرو۔ کیا لمحے ہوتے ہیں جب اللہ رحمت بندوں کے اوپر نچاور کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس نے روزہ صرف بھوک اور پیاس کا ہی رکھا، روزے کی مقصدیت کوئی نہ سمجھا، تو اللہ کے محبوب کا فرمان سن لیجئے۔ ایک تو یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اور دوسرا فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ جس نے جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھوک کاٹے، پیاس کاٹے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ خوراک بچاؤ مہم تو ہے ہی نہیں، وہ تو مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم پھر روزے سے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا روزہ دار جب کسی سے بات کرے اور وہ آگے سے الجھنا چاہے تو فرمایا روزہ دار آگے سے ایک ہی جملہ بولے، انی صائمون، میں روزہ رکھا ہوا ہے، تو جب میں روزہ رکھا ہوا ہے تو تم لڑنا چاہتے بھی ہو تو میں نہیں لڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ذات کی لڑائی ہے، یعنی اپنی ذات کے لیے میں نہیں لڑ سکتا، اور اللہ کے لیے اگر تلوار اٹھانے کی بات ہو پھر بدر والوں کو دیکھ لو، حالت روزہ کے اندر بھی اللہ کے دین کے پرچم کو کیسے اونچا کرتے ہیں۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے جو اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا سبب و ذریعہ ہوتے ہیں۔ سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے پھر اللہ جل شانہ اس کے کام آسان فرما دیتا، زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ اس سے ڈرنے والا پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا، اس کی فرما برداری کرنے والا آسودگی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ
اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ گے، تقوی اختیار کرنے لگ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، وہ تمہیں فرقان عطا کر۔ فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت نصیب ہو جانا، اچھائی برائی میں نکھیڑا کرنے کی صلاحیت کا مل جانا۔ کئی لوگوں کو ساری زندگی معرفت ہی نہیں ہو پاتی کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ایک جاہل بابے کے جا کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کہ جو اچھے مسلمان تو دور کی بات ہے، اچھے انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں، جنہوں نے جنابت کا غسل بھی نہیں کیا ہوتا، تو کچھ لوگ ان کو بھی اللہ کا ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خود متقی نہیں ہے، اللہ ان کو امتیاز کرنے کی صلاحیت ہی عطا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی تقوی کے نور سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ اس کو فرقان عطا کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی دولت اللہ کسی بندے کو عطا فرمائے۔ اور وہ کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت، خیر اور شر میں امتیاز کی صلاحیت۔ یہ اللہ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو اتقاء کے نور سے مالا مال ہوتا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تقوی کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے، تمہیں ستھرائیاں دے دیتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف بھی فرما دیتا ہے اور تمہیں غفران و رحمت کے پردوں میں بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تقوی اختیار کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ مصیبت میں پھنستے ہیں، پھر ساری زندگی اس سے نکل ہی نہیں پاتے۔ اللہ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، مشکلوں سے نکلنے کا اسے ہم راستہ عطا فرماتے ہیں۔ بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی وہ آسانی سے نکل جاتا ہے، اس کے لیے ہم یہ کرم نوازی اور یہ رحمت اور یہ مدد اور یہ نصرت فرمائی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اسے تصور بھی نہیں ہوتا کہ یوں بھی وہ رزق کے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرنا سیکھ لو، پھر تمہاری مشکلوں میں وہ راستے بھی کشادہ فرمائے گا، اور اللہ جل شانہ تمہارے لیے اپنی کرم نوازیوں کے در بھی کھول دے گا۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہمارا رب ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی خوبصورت تعریف ارشاد فرمائی ہے۔ ہی الخوف من الجلیل، یہ اس عالی مرتبت ذات باری کے خوف کا نام ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام ہے تقوی۔ وہ صرف ہمارا خالق ہی نہیں، ہمارا مالک و رب ہی نہیں، ہمارا محبوب بھی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے رب کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں اپنے رب سے۔ تو جس سے محبت کی جائے تو اس کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے، اس کے تو تھوڑے سے تیور بدل جائیں، اس کا التفات کم ہو جائے تو زندگی اجڑنے لگتی ہے۔ تو اللہ کا خوف بیں معنی کہ اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی والعمل بالتنزیل، اور اترنے والی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پہ عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ اور پھر فرمایا والقناعۃ بالقلیل، اور تھوڑے پر قناعت کرنا۔ اللہ اگر زیادہ عطا فرما دے تو اس پہ شکر کرنا چاہیے، اور شکر کرنے سے نعمت فزوں تر ہوتی ہے، نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ زیادہ عطا نہیں فرماتا تو وہ خوب جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کس جگہ رکھنا ہے، تو بندہ اس پہ راضی رہے کہ میرے مالک میں اس پہ راضی ہوں جس جگہ تو مجھے رکھنا چاہتا، تو اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اور یہ تقوی ہے کہ اللہ پر بندہ ایسے راضی ہو جائے کہ اس کی عطا کردہ ہر نعمت پر وہ زیادہ ہے تب بھی راضی ہو، کم ہے تب بھی راضی ہو۔ تو جب اللہ پر یقین پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تقسیم پہ بھی بندہ راضی ہوتا ہے۔ اور جس کو صبر کی دولت نصیب ہو گئی اس کی زندگی سوکھی ہو گئی، اور جس کے پاس صبر کی دولت نہیں ہے، قناعت کی دولت نہیں ہے، وہ کھرب پتی بھی بن جائے، نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی، چونکہ بریک تو ہے ہی نہیں یہاں۔ جتنا بھی مال و دولت مل جائے اگر قناعت نہیں ہے تو پھر تو انسان کی پیاس اور بھوک ہی نہیں مٹتی، ختم ہی نہیں ہوتی خواہش۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی اللہ جل شانہ کی خشیت کا نام ہے۔ تقوی
قرآن مجید پر عمل کی توفیق کا مل جانا ہے۔ تقوی اللہ کے دیے پر راضی ہو جانا ہے۔ چوتھی چیز جو تقوی کا جز آپ نے بیان فرمایا، والاستعداد لیوم الرحیل، جو رحلت کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس کے لیے تیاری، یہ تقوی ہے۔ اگر ہمیں یہ چار چیزیں نصیب ہو گئیں تو سمجھو اللہ نے تقوی کا نور نصیب فرما دیا۔ اور یہ میرا اور آپ کا مقصود ہے۔ ہمیں جن نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے ان میں سے سب سے بڑی نیکی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ تقوی کی ایک اور تعریف بھی کی گئی ہے، اور وہ بہت خوبصورت تعریف ہے کہ تمہارا رب تمہیں جہاں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور تمہارا رب جہاں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تم وہاں نہ پائے جاؤ۔ تقوی اسے کہتے ہیں۔ تمہارا رب تمہیں مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے 5 وقت، تمہارا رب تمہیں خیر کے کاموں میں دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا رب تمہیں بیمار کے سرہانے دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا رب برہنہ بدن اور بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ان کی دہلیز پر پہنچا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا رب تمہیں خیر کے کاموں میں منہمک دیکھنا چاہتا ہے، وہاں تم پائے جاؤ، وہاں سے غیر حاضری نہ ہو۔ اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تو وہاں تم پائے ہی نہ جاؤ۔ تمہارا رب تمہیں کسی ایسی جگہ پہ نہیں دیکھنا چاہتا جو تمہارے منصب کے لائق نہیں ہے، اس نے تمہیں دستے قدرت سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر! تو وہ کیسے اپنے شاہکار کو کسی گندی جگہ پہ دیکھنا چاہے گا، کسی غلاظت کے ڈھیر پہ دیکھنا چاہے گا؟ جہاں بدکاریوں کا ماحول ہوگا وہ اپنے شاہکار کو وہاں کیسے دیکھنا چاہے گا؟ تو تقوی یہ ہے جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہے وہاں تم پائے جاؤ، اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہ دیکھنا چاہے وہاں تم موجود نہ پائے جاؤ۔ اگر یہ دولت حاصل ہوگی تو سمجھو اتقاء کا نور نصیب ہو گیا۔